اچھا یہ نہیں یہ اسلام آباد کا ہے میں نے بولا گوگل ٹائپ نہیں کر سکتے ڈبل کلک کر دوں میں نے فین میں دیکھ کر ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے سر جی مائک آن کریں سر جی ایک منٹ یہ نا یہ مائک چیک کرنا ٹھیک اسلامیہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا بیان۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدیم ذات اور صفات کے ساتھ خود بخود موجود اور موصوف ہے، اور اس کے سوا تمام اشیاء اسی کی ایجاد سے موجود ہوتی ہیں اور اسی کے پیدا کرنے سے عدم سے وجود میں آتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کو خدا اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ خود بخود ہے، اور اس کی ذات و صفات کے سوا تمام عالم اور اس کی تمام اشیاء حادث اور نوپید ہیں۔ حادث کا مطلب ہے جو پہلے نہیں تھی بعد میں وجود ملا، عدم سے وجود میں آئی۔ قدیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس پہ کبھی بھی ایک ہے نا کہ عام جتنی بھی چیزیں کائنات کی ہیں وہ پہلے نہیں تھی پھر بنی، اور قدیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پر کبھی بھی عدم نہیں آیا، یعنی کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ جس میں ہم یہ کہیں کہ اس وقت نہیں تھی، یعنی جس کے وجود کی ابتدا نہ ہو وہ قدیم ہے، اور جس کے وجود کی ابتدا ہو وہ حادث۔ حادث جیسے ہم کہتے ہیں نا حادثہ پیش آ گیا، حادثہ پہلے نہیں تھا پھر ہو گیا۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ انسانی کی ابتدا سے اس وقت تک دنیا کے ہر حصہ اور ہر خطہ میں تقریباً سب کے سب انسان خدا کے قائل رہے ہیں، اور دنیا کے تمام مذاہب اور ملل اور ادیان سب اس پر متفق ہیں کہ خدائے برحق موجود ہے۔ جو چند ایک منکرین مذہب ہیں ان کا کہنا ہے کہ خدا کا کوئی واقعی وجود نہیں، خدا محض ایک موہوم اور فرضی شے ہے جس کو انسانی دماغ نے قوانین طبعیہ سے مرعوب ہو کر متاثر ہو کر اختراع کر لیا ہے، اور تمام اعمال و افعال اور تمام اقوال و احوال بلکہ تمام کائنات میں اس کو مدبر اور متصرف سمجھ کر اپنے وجود کی باغ اس کے ہاتھ میں دے دی، اور بے وجہ اپنی امید و خوف کو اس کے ساتھ وابستہ کر لیا اور اس کو اپنا معبود سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ کائنات کا یہ نظام خدا کے بغیر ہی چل رہا ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ منکرین خدا کا یہ دعویٰ
محض فرضی اور خیالی ہے، جس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے۔ یعنی یہ انہوں نے فرض کر لی نا چیز، اس کی کوئی دلیل تو نہیں ہے۔ آپ جب کسی چیز کا انکار کر رہے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہے تو یہ بھی تو ایک دعویٰ ہے، تو اس نہ ہونے کی بھی تو کوئی دلیل چاہیے نا کہ یہ نہیں ہے۔ وجود باری تعالیٰ پر قرآن کا طریق استدلال، یہ ویسے تو چونکہ منکرین خدا ہیں ان کو قرآن کی دلیل تو نہیں بنتی، جو اللہ کو نہیں مانے تو قرآن کو کیسے مانیں گے، لیکن یہاں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ قرآن نے عقلی دلیل کیا دی ہے، یعنی وہ آپ اس کو عقلی انداز میں بیان کریں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن نے یہ کہا، لیکن قرآن نے ایک عقلی دلیل دی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کا اعتراف انسان کی اصل فطرت میں داخل ہے، یہی فطرت ہے جس کو قرآن مجید نے ان لفظوں میں بیان کیا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ ترجمہ، اور جب تیرے رب نے آدم کی پیٹھ سے ان کی نسل کو نکالا اور خود ان کو انہی پر گواہ کیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب بول اٹھے کہ ہاں ہم گواہ ہیں، لیکن چونکہ خارجی اسباب سے اکثر یہ فطری احساس دب جاتا ہے، اس لیے خدا نے جا بجا اسی فطرت کو متنبع کیا ہے۔ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے بارے میں بھی شک ہو سکتا ہے جو آسمانوں و زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ اور چونکہ خارجی اسباب کی وجہ سے بعض اوقات یہ فطری احساس اس قدر دب جاتا ہے کہ محض اشارہ اور تنبیہ کافی نہیں ہوتی، اس لیے اس پر اکتفا نہیں کیا بلکہ تجربی اور حسی مقدمات کے ذریعے سے استدلال بھی کیا۔ ابھی نہیں ہے، تمہید چل رہی ہے پوری دلیل، یہی کہا جا رہا ہے نا کہ صرف اتنے پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ تجربی اور حسی مقدمات کے ذریعے سے استدلال بھی کیا۔ انسان کو آغاز تمیز میں جن بدیہی اور حسی مقدمات کا علم ہوتا ہے، یہاں سے دلیل شروع ہو رہی ہے۔ انسان کو آغاز تمیز یعنی جب سے اس کی سن تمیز کو پہنچتا ہے، سمجھداری کی عمر کو پہنچتا ہے، اس وقت سے جن واضح اور حسی مقدمات کا علم ہوتا ہے، ان میں ایک یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کو مرتب، باقاعدہ اور منتظم دیکھتا ہے، منظم دیکھتا ہے، یہ منظم ہوگا، منظم دیکھتا ہے تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ کسی دانشمند نے ان چیزوں کو ترتیب دیا۔ اگر کسی جگہ ہم چند چیزیں بے ترتیب رکھی دیکھیں تو یہ خیال ہو سکتا ہے کہ آپ سے آپ یہ چیزیں اکٹھی ہو گئی ہوں گی، لیکن جب وہ اس ترتیب اور سلیقہ سے چنی گئی ہوں کہ ایک ہوشیار صنابی بمشکل اس طرح چن سکتا ہے، تو یہ خیال کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ سے آپ یہ ترتیب پیدا ہو گئی ہوگی۔ پھر کیوں کر ممکن ہے کہ نظام عالم جو اس قدر باقاعدہ، مرتب اور موزوں ہے، وہ خود بخود قائم ہو گیا۔ قرآن مجید میں خدا کے وجود پر اسی سے استدلال کیا ہے، سن اللہ الذی اتقن کل شیء، خدا کی کاریگری ہے جس نے ہر شے کو خوب پختہ طور سے بنایا۔ دوسری آیت، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور، رحمان کی کاریگری میں تم کوئی فرق نہیں پاتے ہو، پھر دوبارہ نظر دوڑاؤ، کیا تم کوئی دراڑ دیکھتے ہو؟ خلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، خدا نے ہر شے کو پیدا کیا پھر اس کا ایک اندازہ معین کیا۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، خدا کے طریقے میں تم ہرگز رد و بدل نہیں پاؤ گے۔ ان آیتوں میں عالم کے بارے میں 3 اوصاف بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 کامل اور بے نقص، نمبر 2 موزوں اور مرتب، نمبر 3 ایسے اصول و ضوابط کا پابند ہے جو اللہ تعالیٰ کی عام عادت میں کبھی نہیں ٹوٹتے۔ سورج مشرق سے نکل رہا ہے، مغرب میں غروب ہو رہا ہے، چاند ستاروں کا جو نظم چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی ترتیب سے یہ سارا نظم چل رہا ہے۔ اب دلیل یوں بنی کہ عالم اور یہ کائنات کامل اور بے نقص ہے اور موزوں اور مرتب ہے اور غیر متبدل اصول کی پابند ہے، اور جو چیز کامل، مرتب اور مستقل نظام والی ہوتی ہے وہ خود بخود پیدا نہیں ہو جاتی، بلکہ کسی صاحب قدرت اور صاحب اختیار نے اس کو پیدا کیا ہوتا ہے۔ لہذا یہ کائنات بھی کسی ایسے خالق کی تخلیق ہے جو صاحب قدرت اور صاحب اختیار ہے۔ آخر ایسا کیوں نہ ہو؟ کیا کسی قصر شاہی کو دیکھ کر جس میں طرح طرح کے بالا خانے اور کمرے اور قسم قسم کے فرش اور قالین بچھے ہوئے ہوں اور حوض اور فوارے اس میں جاری ہوں، کوئی یہ کہنے لگے کہ یہ محل ماہر کاریگروں کی کاریگری نہیں بلکہ اتفاق سے ایسی ہوا چلی
کہ مٹی اور پانی کے بکھرے ہوئے ذرات میں حرکت نہ ہوئی، جس سے یہ کمرے اور یہ جنگلے اور یہ برآمدے اور یہ راستے اور یہ حوض اور فوارے خود وجود میں آ گئے، سج گئے۔ کیا جس شخص کے دماغ میں کچھ بھی عقل ہے وہ اس کو دیوانگی نہ سمجھے گا؟ ایک مرتبہ دہریوں کے ایک گروہ کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مناظرہ ہوا۔ امام صاحب نے ان سے فرمایا کہ تم ایسے شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ جو یہ کہے کہ میں نے دریا میں سامان سے بھری ہوئی ایک کشتی دیکھی ہے جو اس کنارے سے خود بخود سامان لے جاتی ہے اور دوسرے کنارے پر لے جا کر اتار دیتی ہے اور دریا کی موجوں کو چیرتی ہوئی سیدھی نکل جاتی ہے اور کوئی ملہ اس کے ساتھ نہیں، خود بخود سامان اس میں لگ جاتا ہے اور وہ خود بخود اتر جاتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا یہ بات تو ایسی خلاف عقل ہے کہ کوئی عاقل اس کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ امام صاحب نے فرمایا سوال کرنا چاہ رہے امام صاحب نے فرمایا افسوس تمہاری عقلوں پر، جب ایک کشتی بغیر ملا کے نہیں چل سکتی تو سارے عالم کی کشتی بغیر ملا کے کیسے چل سکتی ہے؟ اس پر وہ مبہوت اور حیران ہو گئے اور سب کے سب تائب ہو کر آپ کے ہاتھ پر مشرف کا اسلام ہو۔ داہری نے کیا داہر سے تعبیر تجھے، انکار کسی سے بننا آیا تیرا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں مزید کوئی تفصیل کسی کو معلوم نہیں، اس لیے اس بارے میں کچھ خیال آرائی کرنے کی ضرورت نہیں۔ البتہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے جس کا بیان آگے آتا ہے۔ جی کیا سوال؟ جی کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں ساتھی؟ فرمائیں کیا سوال ہے؟ ہاتھ کھڑا کیا، نام ان کا ہے عابد۔ عابد صاحب کا یہاں پہ آ رہا ہے، تو سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایسے بلا وجہ کہہ رہے ہیں ہاتھ نہ کھڑا کریں گے۔ اگر کسی کو سوال نہیں ہے نا تو پھر ہاتھ کھڑا نہ کریں، وہ سارے متاثر ہوتا ہے سبق۔ کوئی سوال واقعی ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، سوال نہ ہو تو پھر ہاتھ کھڑا نہ کیجیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ حق تعالیٰ ایک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ خدا قرآن پاک میں ہے قل هو اللہ احد، اے نبی خبر دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ وحدت کی ایک دلیل جو خود قرآن پاک میں ذکر کی گئی ہے یہ ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے تو یہ دونوں برباد ہو جاتے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ عبادت نام ہے کامل تذلل کا۔ کامل تذلل مطلب اپنی ذلت، کمزوری، اپنی عاجزی کامل طور پر کسی کے سامنے ظاہر کرنا، اور کامل تذلل صرف اسی ذات کے سامنے اختیار کیا جا سکتا ہے جو اپنی ذات و صفات میں ہر طرح کامل ہو۔ اس ذات کو ہم اللہ یا خدا کہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ خدا کی ذات ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک ہو، نہ وہ کسی حیثیت سے ناقص ہو، نہ بیکار، نہ عاجز ہو، نہ مغلوب، نہ کسی دوسرے سے دبے، نہ کوئی اس کے کام میں روک ٹوک کر سکے۔ اب اگر فرض کیجئے آسمان و زمین میں دو خدا ہوں تو دونوں اسی شان کے ہوں گے۔ اس وقت دیکھنا یہ ہے کہ عالم کی تخلیق اور علویات و سفلیات کی تدبیر دونوں کے کلی اتفاق سے ہوتی ہے یا گاہ بگاہ باہم اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ اتفاق کی صورت میں دو احتمال ہیں، یا تو اکیلے ایک سے کام نہیں چل سکتا تھا اس لیے دونوں نے مل کر انتظام کیا، یعنی ایک سے زیادہ اگر مانتے ہیں تو دو کس لیے مان رہے، ایک پورے نظام کو چلا نہیں سکتے تھے، تو معلوم ہوا دونوں میں سے ایک بھی کامل قدرت والا نہیں، اور اگر تنہا ایک سارے عالم کا کام کامل طور پر سر انجام کر سکتا تھا تو دوسرا بیکار ٹھہرا۔ حالانکہ خدا کا وجود اس لیے ماننا پڑا ہے کہ اس کو مانے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہو سکتا، یعنی اس کے بغیر کارخانہ عالم نہیں چلتا، تو جو بیکار ٹھہرا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اگر اختلاف کی صورت فرض کریں تو لا محالہ مقابلہ میں یا تو ایک مغلوب ہو کر اپنے ارادہ اور تجویز کو چھوڑ بیٹھے گا تو وہ خدا نہ رہا، اور یا دونوں بالکل مساوی اور متوازی طاقت سے ایک دوسرے کے خلاف اپنے ارادہ اور تجویز کو عمل میں لانا چاہیں گے۔ اول تو معاذ اللہ خداؤں کی اس رسا کشی میں سرے سے کوئی چیز موجود ہی نہ ہو سکے گی، اور موجود چیز پر زور آزمائی ہونے لگی تو اس کشمکش میں ٹوٹ پھوٹ کر برابر ہو جائے گی۔
یہاں سے یہ نتیجہ نکلا کہ اگر آسمان و زمین میں دو خدا ہوتے تو آسمان و زمین کا یہ نظام کبھی کا درم برم ہو جاتا، ورنہ ایک خدا کا بیکار یا ناقص اور عاجز ہونا لازم آتا، جو خلاف مفروض ہے، جو ہو نہیں سکتا۔ اگر یہ شک نکالی جائے کہ دونوں خدا باوجود کامل قدرت ہونے کے آپس میں اتفاق کر لیں اور کام بانٹ لیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی وصف ہو وہ اپنا کامل ظہور چاہتا ہے، اور صاحب وصف کے وصف کی معرفت بھی اسی حساب سے ہوتی ہے جتنا اس کا ظہور ہوتا ہے۔ اگر مجوسیوں کے عقیدے کے مطابق یزداں کو، وہ کہتے ہیں دو خالق ہیں، ایک یزداں ایک اہرمن، یزداں کو خالق خیر کو پیدا کرنے والا، اور اہرمن کو خالق شر مانے، تو یہ کیوں کر معلوم ہوگا کہ یزداں میں بھی شر کو پیدا کرنے کی اتنی ہی قوت موجود ہے جتنی کہ اہرمن میں ہے۔ لہذا یہ ضروری ہوگا کہ اگر دو خدا ہوں اور ہر ایک کامل قدرت رکھتا ہو تو ان میں سے ہر ایک اپنی پوری قوت کا اظہار کرے، اور ہر ایک کی کامل قوت اور قدرت کا اظہار اس طرح ہوگا کہ وہ دوسرے کے مخالف کام کرے، اور اس صورت میں فساد اور خرابی کا برپا ہونا ظاہر ہے۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہے تو اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ خدا کے لیے نہ کوئی بیٹا ہو سکتا ہے نہ بیٹی، اس لیے کہ اولاد باپ کی ہم جنس اور ہم نوع ہوتی ہے۔ زید اگرچہ اپنے باپ کا غیر ہے مگر انسانیت میں اس کا شریک ہے۔ اس طرح اگر خدا کا بیٹا ہو تو وہ بھی خدائی میں خدا تعالیٰ کا شریک ہوگا، اور خدا کی طرح وہ بھی ایک خدا ہوگا۔ اس لیے ارشاد ہے سبحانہ ان یکون لہ ولد، پاک ہے وہ اس سے کہ اس کی اولاد ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے۔ قدیم کی بات پہلے عرض کر دی، قدیم کا مطلب ہے جن کی کوئی ابتدا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قدیم ہے اور ازلی ہے، وہ ہمیشہ ہمیش سے ہے، اس کے وجود کی کوئی ابتدا نہیں ہے، یہ نہیں کہ کبھی پہلے نہ تھا پھر پیدا ہو گیا۔ چنانچہ قرآن پاک میں ہے وہ الاول والآخر، یعنی وہ اللہ تعالیٰ اول حقیقی ہے کہ اس کے لیے ابتدا نہیں، اور آخر حقیقی بھی ہے کہ اس کے لیے کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ضروری اور لازمی ہے، اور اسی کی ذات کا تقاضا ہے۔ تو اگر عدم کے بعد وجود حاصل ہوا ہو تو ایسا اس وجہ سے ہوگا کہ وہ اپنے وجود کے لیے کسی چیز کا محتاج ہوگا، یعنی جب پہلے نہیں تھا وجود ملا تو کسی نے وجود دیا ہوگا، جب وہ چیز پائی گئی تب اس کو وجود حاصل ہو گیا۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر قسم کی احتیاج اور نقص پاک ہے، لہذا ضروری ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ ہمیشہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے علاوہ کسی اور شے کے لیے ازلیت اور قدم ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، اشاعرہ اور ماتریدیہ، یہ شروع میں تمہید میں آ چکا تھا نا کہ اہل سنت میں دو گروہ ہیں جن میں سمجھ لیں کہ دو طریقے استدلال ہیں، دلائل کو بیان کرنے کے، عقائد کو بیان کرنے کے دو طریقے، ایک اشاعرہ کا طریقہ ہے، ایک ماتریدیہ کا۔ تو اشاعرہ اور ماتریدیہ یعنی اہل سنت والجماعت اللہ تعالیٰ کی صفات کی دو قسمیں کرتے ہیں، ایک صفات ذاتیہ اور دوسری صفات فعلیہ۔ صفات ذاتیہ ان کو کہتے ہیں، ان صفات کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی ضد کے ساتھ موصوف نہ ہو سکے۔ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی صفات ذاتیہ 7 ہیں، یعنی حیات، علم، قدرت، ارادہ، سمع اور بصر اور کلام۔ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ تو متصف ہے، ان کی ضد یعنی موت، جہل، عجز وغیرہ کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتا۔ یہ امہات الصفات یعنی بنیادی صفات بھی کہلاتی ہیں، کیونکہ یہ صفات فعلیہ اور دیگر صفات کے لیے بمنزلہ بنیاد کے ہیں، اس لیے کہ اگر حیات ہی نہ ہو تو خدا ہی نہ رہے، اور علم و ارادہ نہ ہو تو کوئی فعل وجود میں نہ آئے۔ تو صفات ذاتیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ذات کے ساتھ تو متصف ہیں لیکن ان کی ضد اللہ میں نہیں پائی جاتی۔ جیسے حیات ہے، حیات کی ضد موت ہے، علم ہے، علم کی ضد جہل ہے، ارادہ عدم ارادہ، قدرت اس کے مقابلے میں عدم قدرت یعنی عجز۔ تو یہ اگر صفات کی ضد ہو تو پھر تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں نقص آ گیا نا، ذات ہی ختم ہو جائے گا۔ اور دوسری جو صفات فعلیہ ہیں وہ افعال ہیں، یعنی کام، جیسے ہم کام کرتے ہیں بلا تشبیہ، اللہ تعالیٰ بھی افعال ہیں، اللہ تعالیٰ بھی کاموں کو وجود دیتے ہیں، تخلیق کرتے ہیں۔ تو ان میں ایسا ہو سکتا ہے کہ فعل جو ہے دو جو ہو رہے ہیں وہ متضاد ہوں،
حیات کسی کو زندگی دینا، احیا، اور اماتت موت دینا، یہ زندگی نہ دینا کسی کو، تو دونوں فعل ہیں، ضد کے ساتھ متصف ہو سکتے. کسی کو رزق دینا اور رزق نہ دینا، کسی کو عزت دینا کسی کو ذلت دینا. تو یہ جو صفات فعلیہ ہیں ان میں ضد کے ساتھ متصف ہو سکتے ہیں. صفات ذاتیہ کو یاد کرنے کے لیے میرے ساتھی ہیں، انہوں نے ایک لفظ 8 ہے نا صفات ذاتیہ، تو اس کا ایک جملہ انہوں نے بنایا تھا، حق عباس تک، حق عباس تک. تو اس میں جو یہ 8 حرف ہیں، ہر حرف ایک صفت کا پہلا حرف بن رہا ہے. حق، اس میں ہا پہلے آئی ہے تو ہا سے حیات، اللہ تعالیٰ کی صفت حیات. قاف سے قدرت، اور عباس کی عین، عین سے علم، اور با بصر یعنی سننا، بصر دیکھنا، بصر دیکھنا، اور الف ارادہ، سین سما سننا، اور تک میں تا تکوین، تا سے تکوین، تکوین اس میں نہیں، اور کاف سے کلام. تو ماتریدیہ کے ہاں 8 ہیں اور اشاعرہ 7 کہتے ہیں. یہ آگے ویسے تفصیل آ جائے گی. اشاعرہ وہ کہتے ہیں کہ تکوین جو ہے یہ علیحدہ صفت نہیں ہے، یہ قدرت کے تحت ہی ہے. اور جو ماتریدیہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، تکوین علیحدہ صفت ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آگے ویسے آ جائے گی، لیکن یہاں پہ چونکہ آ گیا تو اس کو تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں. جو انسانوں کی ہم آپس میں جو ایک بات لاتے ہیں نا، تو یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. ظاہر اللہ تعالیٰ کے ذات تو براء البراء ہے، سمجھنے کے لیے ہے کہ ہم میں ایک ہے قدرت. تو قدرت ہم میں جتنی بھی جو ممکن چیزیں ہیں ان کے حوالے سے ہم میں قدرت برابر ہوتی ہے. یہ کتاب یہاں رکھی بند ہے یا کھلے، دونوں پہ ہمیں قدرت ہے، اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اس کے بعد پھر قدرت کے بعد آتا ارادہ. ارادے سے ہم کسی جانب کو ترجیح دیتے ہیں کہ اس کو بند رکھنا ہے یا کھولنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت تو ساری ممکن چیزوں کے ساتھ برابر ہے. ارادہ ترجیح دیتا ہے ایک جانب کو کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. ارادے کے بعد پھر صفت تکوین آ کے اس کو وجود دیتی ہے. ماتریدیہ یہ کہتے ہیں قدرت کا تعلق تو سب کے ساتھ ہے. قدرت کا مطلب یہ نہیں کہ جس پہ اللہ کو قدرت ہے تو وہ ہو بھی جائے. وہ تو اللہ کا جب ارادہ ہوگا کہ جب اللہ نے اس کو وجود دینا ہے، ارادے سے ترجیح ہوگی کہ اس کو وجود دے دیا جائے، اور صفت تکوین سے اس کو وجود ملے گا. اشاعرہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تکوین کو علیحدہ سے نظر آنے والی کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو یہ ارادہ ہوتا ہے، قدرت ہے، اور ارادہ ترجیح ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب ارادہ فرماتے ہیں، کن کہتے ہیں، تو وہ ہو جاتا ہے. ماتریدیہ کہتے ہیں یہ جو کن کہنا ہے یہی تکوین ہے، اور اشاعرہ کہتے ہیں وہ قدرت کے تحت ہی ہے. تو یہ کوئی اتنی، اس لیے یہاں پہ 7 اشاعرہ کے حساب سے 7 لکھی گئی، تکوین یہاں پہ نہیں لکھی. آگے تفصیل میں آ جائے گا. یہ 8 نہیں ہے، قدرت، علم، بصر، ارادہ، سماعت، تکوین، کلام. نہیں، وہ جو آپ وہاں لکھوائی ہیں وہ 8 ہی ہیں. جو حق عباس تک جو لکھا ہے نا اس میں تو 8 ہی ہیں. یہ جو یہاں پہ نہیں صفات ذاتیہ میں کتاب میں یہاں تکوین کو نہیں لکھا. آگے صفات فعلیہ ہیں. ان صفات کو، صفات فعلیہ ان صفات کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی ضد کے ساتھ موصوف ہو سکے اور ان کا تعلق غیر کے ساتھ ہوتا ہے. یعنی یہ صفات ایسی ہیں کہ یہ، یعنی پہلی جو 8 صفات ہیں وہ تو اللہ کی ذات میں ہے نا. یہ صفات ایسی ہیں جو جن کا یوں سمجھے جس کا ظہور غیر میں ہوتا ہے، جس کا مظہر مخلوق بنتی ہے. جیسے مارنا اور جلانا، زندگی دینا، موت دینا، زندہ کرنا. یہ جلانا نہیں، جلانا. جلانا کا مطلب زندگی دینا ہوتا ہے. عزت دینا اور ذلت دینا، رزق دینا اور نہ دینا وغیرہ. تو یہ اس کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے. ان صفات کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جیسے زید کو زندگی دیتے ہیں اس طرح اس کو موت بھی دیتے ہیں. اور جیسے وہ کسی کو عزت دینے کے ساتھ متصف ہیں اسی طرح وہ کسی کو ذلت دینے کے ساتھ بھی متصف ہیں. امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ سب صفات فعلیہ کو بنیادی صفت قدرت کے ماتحت اور اس سے متعلق مانتے ہیں.
یعنی یہ ساری چیزیں قدرت کے تحت ہی ہیں. قدرت کا تعلق کسی کو زندگی کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، کسی کی موت کے ساتھ ہوا تو موت ہو گئی، کسی کو رزق دینا تو اس کو رزق مل گیا. تو یہ قدرت کے تحت ساری چیزیں آ رہی ہیں. امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ بنیادی صفات 8 مانتے ہیں. ان میں سے 7 تو وہ ہیں جو اوپر صفات ذاتیہ میں مذکور ہوئیں، اور 8ویں صفت تکوین ہے. امام ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اوپر مذکور صفات فعلیہ کی بنیاد صفت تکوین ہے. تکوین کا مطلب ہے وجود میں لانا. تو اللہ تعالیٰ وجود میں لانے والے بھی ہیں. اشیاء کی پیدائش کو وجود میں لانے کے اعتبار سے وہ خالق ہیں، اور عطائے رزق کو وجود میں لانے کے اعتبار سے رازق ہیں. تو وہ یعنی یہ یوں سمجھ لیں کہ یہ جو ماتریدیاں ہیں یہ قدرت ارادے کے بعد پھر ایک تکوین کی صفت کو مان رہا ہے. اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم ہیں. جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے یعنی ابتدا نہیں ہے، ایسے ہی صفات کی بھی ابتدا کوئی نہیں ہے. کس کے لیے؟ اس کے علاوہ جتنی بھی ہے ساری صفاتیں پھر وہ تو پھر پوری صورت بن جائے گی اس کے لیے. جی یہ آئے گی آگے. یہ ہے نا صفات ساری قدیم ہیں. اللہ تعالیٰ کی تمام صفات قدیم یعنی ازلی اور ہمیشہ ہمیش سے ہیں. جب مخلوق ابھی پیدا بھی نہیں کی گئی تھی اللہ تعالیٰ اس وقت بھی خالق تھے، کیونکہ تخلیق کی بنیاد جو کہ امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صفت قدرت ہے اور امام ماتریدی رحمۃ اللہ کے نزدیک صفت تکوین ہے، ازل سے موجود ہے. اس وجہ سے خالق اس کی صفت قدیم ہے. اس کا خالق ہونا مخلوق کے پیدا ہونے پر موقوف نہیں، بلکہ مخلوق کا پیدا ہونا اس کے خالق ہونے پر موقوف ہے. اگر اس میں پیدا کرنے کی صفت نہ ہوتی تو یہ مخلوق کیسے پیدا ہوتی؟ اس کو مثال سے یوں سمجھیے کہ زید نے عمدہ کتابت کی. اس کی کتابت اس کے پہلے سے کاتب ہونے سے ہے، یعنی پہلے سے وہ کاتب ہے اس لیے کتابت کی ہے. اس کا کاتب ہونا کتابت پر موقوف نہیں ہے، نہیں کتابت سے کاتب ہونا معلوم ہوا ہمیں، یعنی اس کی کتابت ظاہر ہو گئی، فن کا اظہار ہو گیا، لیکن فن تو پہلے سے موجود ہے. تو خالق ہونے کا مطلب یہ ہے قدرت علی الخلق، اللہ تعالیٰ کو پیدا کرنے پر قدرت، وہ تو ازل سے ہے. ہاں اللہ تعالیٰ کا جب ارادہ ہوا، اللہ نے چاہا کہ پیدا کرنا ہے تو اس وقت اللہ نے وجود دے دیا اس میں. تو یہ نہیں ہے کہ مخلوق پیدا ہوئی تو اللہ اس وقت خالق بنے. کوئی صفت اللہ کو بعد میں حاصل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات میں ترتیب نہیں ہے. یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ترتیب زمانی نہیں ہے، یعنی یہ کہنا درست نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو فلاں صفت پہلے حاصل ہوئی اور فلاں صفت بعد میں حاصل ہوئی. اس کی تمام صفات ازلی اور قدیم ہیں. یہ کہنا درست نہیں کہ اس کا علم اس کی قدرت سے پہلے ہے، یا اس کی قدرت اس کے علم کے بعد ہے، یا اس کی حیات اس کے علم سے پہلے ہے. وہ ہمیشہ ہمیشہ حی اور عالم اور قدیر ہے. کیونکہ اگر صفت میں اگر یہ کہیں گے نا کہ یہ پہلے تھی یا بعد میں، تو بعد کا مطلب ہے پہلے نہیں تھی. تو ساری صفات برابر ہیں اور بیک وقت ہیں. چلے آگے نئی بحث آ رہی ہے اور وہ انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے ہفتے. امام اشعری اور امام السلام علیکم. امام ماتریدی کی طرف رحمۃ اللہ علیہ کی وہ ایسا رہ گیا وہ جی جی تھوڑا جملہ بولیں گے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی بھی وصف کو ہاں کوئی بھی صفت ہے نا اندر صفت کہہ لیں یا کوئی بھی خوبی ہے اندر، کوئی فن حاصل ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کا ظہور ہو. بندے کو کوئی آتی ہو نا، کو فن آتا ہو تو وہ کہیں نہ کہیں اس کا اظہار چاہتا ہے، وہ رکتا نہیں اندر لوگ. ہاں پتہ چلتا. السلام علیکم. اس میں کیا اگر کسی نے سوال کیا تو کیسے پتا چلے گا؟ آنی چاہیے جو استاد ڈسٹرب ہوگا نا تو بیٹھنا پہ نہ بات کرو. استاد سوال کا پتا چلے گا وہ کہیں بول رہا ہوں اس کی بات پر. Yeah.
डॉक्टर साहब ये 2 लफ्ज हैं आज के सबक में, जरा वो वजाहत कर दीजिएगा। एक तो है ये परवाल के लिए लफ्ज लिखा हुआ है, इसको जो आंखों का परवाल होता है उसको इंग्लिश में लफ्ज लिखा है, उसको पढ़ेंगे कैसे, उसका प्रोनाउंसिएशन की किताब जी सफा नंबर में खोलता हूँ जी, बहिश्त देवर में सफा नंबर है जी।